ویلکم بیک ناظرین اسٹریٹ کرائم کی ہم بات کرتے ہیں. ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی پولیس جو ہے وہ اس کے اوپر اس طرح کارروائی نہیں کر رہی. عام آدمی کو ایک طرف ڈکیت لوٹتا دکھائی دیتا ہے, چھینتا اور مارتا دکھائی دیتا ہے, تو دوسری جانب خود پولیس اہلکار اور پولیس افسران جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں خود ملوث پائے جاتے ہیں. اب ایک معاملہ یہ سراب کوٹ تھانے کی حدود ہے, جہاں پر پولیس کے لباس میں پولیس موبائل کے ہمراہ 10 کے قریب مسلح افراد جو ہیں وہ داخل ہوتے ہیں. تشدد کا وہ بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں تک توڑ دیے جاتے ہیں اور توڑنے کے بعد بآسانی فرار ہو جاتے ہیں. مدعی اب تک جو اطلاعات ہیں کہ جی درخواست کی دے رہا ہے, تھانے میں اب تک مقدمہ درج نہیں ہوا. کون لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح بدترین تشدد کیا؟ خواتین بھی موجود تھی, ڈیری فارمر ہیں. اس پوری سٹوری کا احوال جو ہے وہ ہم اپنے ملک فیصل کرائم رپورٹر ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ملک فیصل, کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ کیا معاملہ ہے یہ اتنا بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور پھر واپس چلے گئے, کوئی پکڑائی, کوئی معلومات نہیں حاصل ہو سکی؟ کون لوگ تھے پولیس موبائل میں؟ جی علی رضا بھائی, میں آپ کو بتاؤں تو کراچی میں پولیس گردی کا یہ کوئی پہلا واقعہ پیش نہیں آیا. کراچی میں یہ پولیس گردی کا پہلے بھی کئی واقعات پیش نظر آئے ہیں, اور اسی طرح یہ اس طرح رات جو ہے کراچی میں سراب کوٹ کے تھانے کے حدود میں رات گئے پولیس کے مبینہ طور پر ڈکیتی کی واردات کی ہے, جبکہ پولیس چھاپا مار جو ڈیری فارمر کے گھر پہ مارا گیا اور گھر پہ گھس کے جو ہے بیپاری کو فیملی کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. اور پولیس اہلکاروں ڈنڈے اور ہتھیاروں کی بٹ بھی مارے گئے, اہل خانہ کے ہاتھ پاؤں بھی توڑ دیے گئے ہیں. متاثرہ خاندان کا یہ کہنا ہے. ملک فیصل, یہ کون لوگ تھے؟ پولیس یونیفارم CCTV فوٹیج سامنے آ رہی ہے کہ اتنا بدترین تشدد کیا کہ ہاتھ پاؤں تک توڑ دیے. جی علی بھائی, یہ میں بتاؤں تو یہ پولیس وردی میں ملبوس ہے, ایک انسپیکٹر ہے اور اس کے ساتھ اہلکار بھی ہیں موجود جو کہ یہ گھر میں گھسے ہیں اور ڈیری فارمر کے جو اہل خانہ ہے اس نے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا. ملک فیصل, ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, پولیس نے کیا اقدامات اٹھائے؟ جی علی بھائی, میں بتاؤں تو اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو اتنی بڑی واردات کے بعد جو ہے جو کہ اس ڈیری فارمر کے جو ہے بیپاری پر جو تشدد کرنے کے بعد اور ان کی فیملی پہ اور اہل خانہ کے تشدد کرنے کے بعد جو ہے وہ آسانی جو فرار بھی ہو گئے تھے, جس کی CCTV بھی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس موبائل میں اور پولیس وردی میں جو لوگ ہیں افراد جو یہاں پر موجود تھے اور انہوں نے اس گھر اہل خانہ کو جو ہے تشدد کا نشانہ بنایا اور نشانہ بنانے کے ساتھ ہی جو ہے ایک کا جو ہے منہ پہ بٹ مارا اس نوجوان پر, جس کا جو ہے وہ شدید زخمی ہوا, وہ جنا اور ہسپتال میں زیر علاج ہے. اور اگر اسی کے ساتھ اگر بتاؤں تو گھر سے 15 لاکھ روپے کی مالک کا سونا, 6 لاکھ اور 4,000 روپے نقدی جو ہے وہ انہوں نے یہاں سے ڈکیتی کر کے جو ہے فرار ہو گئے تھے. اور اسی حوالے سے اب تک جو اطلاعات کے مطابق جب ہم نے پولیس سے موقف لیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو کہ متاثرہ فیملی جو ہے تھانے آئی ہے, لیکن ہم نے ان کو میڈیکل دیا اور میڈیکل دے کے روانہ کر دیا. جب میڈیکل آئے گا تو اس حوالے سے کارروائی کی جائے گی. لیکن اس کے ساتھ اگر میں بتاؤں تو علی بھائی, کراچی میں اس طرح کے واقعات پہلے بھی رونما ہوئے. پولیس میں جو کالی بھیڑیں ہیں وہ اس طرح کی وارداتیں کرتی ہیں اور شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کی وارداتیں بھی کرتی ہیں, جس میں اگر یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جو ڈیری فارمر کا جو بیپاری ہے یہ اس میں اپنی ویڈیو میں بیان میں انہوں نے یہ ان کے جو ہے نشاندہی بھی کی اور تھانے میں جا کے اپنے درخواست بھی جمع کرانے کی کوشش کی. اور اس کے حوالے سے دیگر جو کارروائی ہے اس کے لیے بھی اعلیٰ حکام سے اپیل کر دی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ جو ہے ظلم و زیادتی کی گئی ہے, جس میں ہمیں جو ہے IG سندھ اور ایڈیشنل IG اور وزیر اعلیٰ سندھ کو جو اپیل کی ہے کہ ہمیں انصاف دلایا جائے. مگر ملک فیصل, سوال یہ ہے کہ خواتین ہیں موجود, گھر میں بچے ہیں, ادھر آ کے یہ پورا کا پورا واقعہ ہو گیا, اس کو 2 روز گزر چکے ہیں, اس کے باوجود اب تک کارروائی عمل میں کیا آئی ہے؟ میں اس لیے فکر مند ہوں کہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے نا. معاملہ یہ ہے کہ اتنے افراد آ رہے ہیں اور پھر الزام آ رہا ہے کہ جی وہ ڈکیتی مار کے جا رہے ہیں, سونا لے کر جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, مگر اس کے اوپر تو کارروائی سیریس سنجیدگی سے پڑتی ہے کہ کون لوگ آئے, کیوں آئے, کیا لے کر گئے, اور اب تک اس کے اوپر تحقیقات تو کچھ ایک FIR تک نہیں ہو سکی. تو SHO سراب کوٹ سے آپ نے تفصیلات لینے کی کوشش کی ہو, SSP ایسٹ سے لینے کی کوشش کی ہو, کیا بتاتی ہے پولیس حکام, پولیس کے اعلیٰ افسران کیا بتاتے ہیں؟ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, 2 روز گزر گئے, اب تک کوئی FIR نہیں ہے. جی علی بھائی, یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ گزشتہ روز جو پیش آیا, جس میں یہ بیپاری کے گھر میں جو کہ یہ پولیس وردی میں ملبوس, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا
جو انہوں نے جو ہے واردات کی، گھر پہ آئے، فیملی کو تشدد کا، بدترین تشدد کا نشانہ بنایا اور ان سے جو ہے اسلحے کے زور پر جو ہے نقدی جو کہ پیمنٹ لاکھوں روپے مالیت وہ بھی اور جو سونا بھی لے کے گئے. لیکن پولیس اس واقعے کے بعد جو ہے لا علمی کا پہلے اظہار کیا. اس کے بعد جو ہے جب جو کہ متاثرہ فیملی ہے اس میں سے ایک شخص جو کہ تھانے پہنچا اور اس نے بتایا پورا کہ یہاں پر ایسے طریقے پولیس وردی میں لوگ آئے تھے جنہوں نے ہمارے گھر پر غیر قانونی چھاپا مارا. غیر قانونی چھاپا مارنے کے دوران ہی انہوں نے ہمیں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا اور نقدی اور سونا بھی لے کے گئے ہیں. لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو کہ SHO شراب بورڈ سے جب ہماری ان سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق ہم نے اپنے SSP کو بھی اس حوالے سے ہے بتایا. لیکن یہ ہے کہ جو بھی میڈیکل آئے گا تو ہم اس پہ کاروائی کریں گے, جو کہ پولیس کا پرانا روایتی انداز ہے کہ پولیس اپنے روایتی انداز سے. ایک سیکنڈ ملک فیصل, ایک منٹ یہاں رکیے گا تھوڑا. میں ناظرین اور پولیس کے اعلیٰ حکام سے صرف یہی درخواست کرنا چاہتا ہوں, یہ جو دعوے افسران کر جاتے ہیں کہ جی FIR اب تھانہ کلچر چینج ہوگا, روایتی پولیس کلچر چینج ہوگا, ایک عام آدمی کو ان تھانوں کے اندر سے انصاف کی فراہمی جو ہے وہ یقینی بن سکے گی. ابھی چھوڑ دیجئے عدالت, ابھی چھوڑ دیجئے کوئی اور چیز. جب انصاف کی فراہمی کا سب سے پہلا کہ اس کی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو ہے وہ ایٹ لیسٹ رجسٹرڈ ہو. اتنے گھنٹے گزر گئے, اتنا بڑا واقعہ, CCTV فوٹیج میڈیا کے رپورٹرز پہنچ گئے, ادھر تک مل گئی, تمام چیزیں واضح نظر آ گئیں, مگر اب تک کوئی FIR نہیں ہوئی. تو یہ جو متاثرین ہیں, اس طرح کی لاتعداد جو متاثرین ہیں مختلف کیسز کے اندر, وہ IG سندھ غلام نبی میمن صاحب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, ایڈیشنل IG کراچی وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون لوگ آئے. اب تک نہیں پتہ چل سکا کیا کر رہے ہیں SHO سراب بورڈ, کیا کر رہی ہے دیگر پولیس کے اعلیٰ حکام, کیوں FIR کا رجسٹرڈ ہو کے فوراً تفتیش کی طرف نہیں گئی چیزیں, کیا معاملہ, آخر کیا ایسی صورتحال ہے کہ اس کو چھپایا جا رہا ہے, اس کو روکا جا رہا ہے مبینہ طور پہ, کیا ایسی رکاوٹ سمجھتے ہیں ملک فیصل؟ جی علی بھائی, یہ آپ کو میں پہلے بھی ہم اپنے ناظرین کو بتا چکے ہیں کہ جب سے یہ اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں شہر میں, اس کے بعد جو ہے پولیس کے اعلیٰ حکام حرکت میں آتے ہیں. لیکن اب تک 2 روز گزر جانے کے بعد بھی اس فیملی کو جو ہے انصاف نہیں دیا جا سکا. پولیس اپنے روایتی انداز سے اپنی کارروائی کرنے پہ عمل کے لیے انہوں نے اپنے افسر کو آگے اپنے افسر کو اسی طرح افسر شاہی کا سسٹم جو ہے پولیس کا پرانا انداز. اچھا ملک فیصل, ان CCTV فوٹیجز کے اندر تو پرائیویٹ گاڑیاں بھی نظر آ رہی ہیں, کیا یہ پرائیویٹ گاڑیاں بھی ان کے ساتھ ہمراہ تھی؟ جی علیحدہ بھائی, یہ CCTV میں جو آپ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک پولیس موبائل ہے, اس کے علاوہ ایک بلیک کلر کی گاڑی ہے جس میں جو کہ انسپکٹر لیول کا جو انسان ہے وہ جو افسر ہے وہ وہاں پر موجود ہوتا ہے, گاڑی سے اترتا ہے اور ساتھ میں 2 سے زائد جو ہے جو کہ سول کپڑوں میں ہوتے ہیں اور وہ گاڑی سے اتر کر سیدھا ہی اس ڈیری فارمر کے جو ہے وہاں جا پہنچتے ہیں. اس کے علاوہ وہ اندر جا کے پہلے تو انہوں نے بتایا کہ ہم پولیس والے ہم چھاپا مارنے کے لیے آئے, لیکن جب چھاپے کے دوران ہی انہیں جب تشدد کا نشانہ بنایا اور بدترین تشدد کے نشانے کا بنانے کے بعد ان سے جب نقدی لیا اور اسلحے کے زور پر لیا, اس کے بعد جو ہے یہ فوٹیجز بتا رہی ہے نا, یہ فوٹیج بتا رہی ہے کس طرح زخمی کیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں, یہ میں کون ہوتا ہوں بتانے والا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیس انویسٹیگیشن کر کے حقائق کو کیوں سامنے نہیں لاتی, کیوں یہ تاخیری حربے جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں, کیوں FIRs فوراً درج نہیں ہوتی, کیوں یہ تھانہ روایتی کلچر جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا. اتنے بڑے بڑے دعوے جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں پریس کانفرنس کے اندر, اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ جب نچلی سطح پر انصاف کی فراہمی کی بات ہوتی ہے, انصاف کی منتقلی کی بات ہوتی ہے, انصاف دیا جائے ایک عام آدمی کو, ایک عام شہری کو, تو یہاں پر یہ صورتحال ناظرین دکھائی دیتی ہے. معاملہ یہ ہے کہ مشکوک معاملہ تب بنتا ہے جب پولیس انویسٹیگیشن جو ہے وہ شروع نہیں کرتی, اور مکمل طور پہ جو ہے اس حوالے سے میڈیا اور دیگر جو ادارے ہیں مزید ہیومن رائٹس کے, وہ جب آواز بلند کرتے ہیں تو اس کے بعد ایکشن لیا جاتا ہے. آخر کیا وجہ ہے, ہمارے رپورٹر بتا رہے ہیں کہ جی اب تک مقدمہ درج نہیں ہوا, 2 روز گزر چکے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ ڈیری فارمر کیا مطالبہ کر رہا ہے, کلوز کریں گے. ملک فیصل اس سٹوری کو ذرا بتائیے گا.
جی یہ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا اس کے بعد جو ہے ڈیری فارمر جو کہ ایک تاجر بھی ہے وہ پہلے بھی اندرون سندھ میں کام کرتا تھا، جو کہ اب کراچی میں شفٹ ہوا، اور کراچی میں ہی اسے اس طرح کے واقعات جو ان کے ساتھ ہوا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ویڈیو میں اس طرح کا واقعہ پہلی دفعہ میرے ساتھ ہوا جو کہ انتہائی افسوسناک ہے، جس میں مجھے بھی تشدد کیا گیا، میرے مطالبہ کیا کر رہا ہے ملک فیصل؟ وہ کیا کہہ رہا ہے آئی جی سندھ غلام نبی میمن صاحب سے؟ جی اس نے اپنے ویڈیو بیان میں جو ہے آئی جی سندھ غلام نبی میمن اور ایڈیشنل آئی جی جو کہ ان سے بھی مدد کی اپیل کی ہے، اور اپنے انصاف کے لیے جو ہے اعلیٰ حکام سے بھی التجا کی ہے کہ مجھے انصاف دلایا جائے اور میری انصاف دلایا جائے۔ ملک فیصل اسٹوری بریک کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ ناظرین یہ صورتحال ہے، سامنے یہ ہو رہا ہے، کراچی کا علاقہ ہے، سوراب گوٹ کی تھانے کی حدود ہے، نور محمد گوٹ ہے جہاں پر یہ معاملہ پیش آیا ہے، تاہم ڈیری فارمر ہے، پولیس انویسٹیگیٹ کرے گی تو مزید حقائق یقینی طور پہ سامنے آ سکے گی۔ ناظرین پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے، اپنے میزبان رضا کو دیجیے اجازت، ہم پھر حاضر ہوں گے یقینی طور پہ مختلف ایشوز کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔